الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الإمام الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواہ ابن ماجہ عن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، قربانی کی آمد ہے. عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ آنے والی ہے، جسے ہم لوگ قربانی کے دن سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں. قربانی پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل کے بیمار ہیں کہا جائے، یا جنہیں شریعت اسلامیہ سے نفرت ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو لبرل مزاج کے ہیں، وہ قربانی جیسی عظیم عبادت پر چند اعتراضات کرتے ہیں. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء کے بیانات، تقاریر سنیں گے تو آپ کو ان اعتراضات کا علم ہوگا. فی الحال اس چھوٹے سے وقت میں، کم وقت میں ان تمام اعتراضات کو تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف دو اعتراضات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اس کا جواب دیتا ہوں. ایک اعتراض قربانی کے سلسلے میں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ غیر مسلم حضرات زیادہ کرتے ہیں، یا پھر جنہیں دین اسلام کی صحیح واقفیت نہیں وہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے یہ جیو ہتیا ہے، یہ ایک جاندار کو مارنا ہے جو مناسب اور صحیح نہیں ہے. ابھی کچھ ایسی کلپس اور ایسے ویڈیو اور ایسی تصاویر آئی ہیں کہ لکھنؤ اور بعض شہروں کے خاص چورستوں پہ کچھ بورڈز لگا دیے ہیں جس میں بکرے کی تصویر ہے اور بکرا کہہ رہا ہے کہ میں جیو ہوں، میں زندہ ہوں، میں جاندار ہوں. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی جیو ہتیا ہے، جان کو مارنا ہے. ہم سیدھے سادے الفاظ میں، بغیر کسی پیچ و خم میں آئے ہوئے سیدھے سادے الفاظ میں ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کیا صرف بڑے جانور اور بکرے کو ذبح کرنا جیو ہتیا ہے؟ ہم اور آپ روزانہ جو چکن کھاتے ہیں، ہم اور آپ جو روزانہ مٹن کھاتے ہیں، ہم اور آپ روزانہ جو سبزیاں کھاتے ہیں، ہم اور آپ روزانہ جو پانی پیتے ہیں، کیا وہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ آپ پانی کو لیجئے، ایک گلاس پانی کو لیجئے اور مائکروسکوپ کے ذریعے آپ دیکھیے اس میں کتنے آپ کو ذرات اور کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ کو نظر آئیں گے. ہم جو ساگ سبزی کھاتے ہیں کیا اس میں جان نہیں ہے؟ اگر جان نہ ہو تو آخر ساگ سبزی کے پودے کیسے بڑھتے ہیں؟ ہم جو چکن کھاتے ہیں اور تقریباً ہر گھر اسے کھاتا ہے تقریباً، تو کیا وہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ آپ کو صرف قربانی کا دن اور قربانی کے جانور اور مسلمانوں کا جو یہ تہوار ہے، عید ہے، کیا وہی صرف جیو ہتیا ہے؟ یہ ذہن میں فطور ہمارے بھرا ہوا ہے. اس فطور کی وجہ سے ذہن میں ہماری شرارت ہے، اس شرارت کی وجہ سے ذہن میں ہماری عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیے قربانی کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے واجب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، آپ نے 10 سال قربانی پابندی کے ساتھ کی ہے. صحابہ کرام نے قربانی کیا ہے. جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع سے ہم اور آپ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں،
وہ جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض علماء نے اسے سنت مؤکدہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، ہمیں لوگوں کے اعتراضات میں نہیں آنا چاہیے، عبادت سمجھ کے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے 2 حدیث پڑھی، اس میں سے پہلی حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ یہی ہے کہ جانوروں کی قربانی کرنا، جانوروں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ جانور کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، ایک ایک جسم کے حصے کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ایک عبادت ہے۔ آقا نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ نہیں آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہ آئے۔ یہ یقیناً استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ قربانی نہیں کرتے، یہ ان کے لیے وعید ہے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہذا جیو ہتیا والے اعتراض پر آپ کان نہ دھریں، لوگوں کی بات نہ سنیں۔ قربانی کے شرائط، واجب ہونے کے شرائط اگر پائے جا رہے تو آپ قربانی ضرور کریں اور اس واجب کو ادا کریں۔ ایک دوسرا اعتراض جو قربانی کے سلسلے میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اگر جانور کو ذبح نہ کر کے ہم اس کے پیسے غریب غربا میں، مساکین میں، محتاج میں، لوگوں کے درمیان رفاہی کام، خیراتی کام کرنے میں خرچ کر دیں تو کتنا بہتر ہوگا۔ دیکھیے، رفاہی کام اور خیراتی کام کی اپنی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا وجوب یہ ایک الگ عبادت ہے، اور خیرات، صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی کو چھوڑ کر ہم اس مال کو صدقہ و خیرات میں خرچ کریں، یقیناً اگر قربانی ہم پر واجب ہے تو ہم گنہگار ہوں گے کہ ہم نے واجب کو چھوڑا ہے۔ آپ صدقہ و خیرات بھی خوب کیجئے اور اللہ کے دربار میں اس کے قبول ہونے کی دعا کیجئے، لیکن اگر قربانی آپ پر واجب ہے وہ کام کیجئے۔ آپ فرض نماز نہ پڑھیں اور نفل پر نفل پڑھتے چلے جائیں۔ آپ کہیں کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، ہم نے ظہر کے بعد 50 رکعت نفل پڑھ لی، نفل کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن ظہر جو فرض نماز ہے اس کے ترک کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا۔ لہذا قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کریں اور اعتراضات میں نہ پھنسیں، لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔